قرآن مجید وہ واحد آئین اور قانون ہے ملت اسلامیہ کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کے طور پر بھیجا۔ کوئی رہنمائی لے تو تب بھی، مانے تو تب بھی، نہ مانے تب بھی۔ لیکن اس نظام نے اس قرآن مجید کے سائے میں اس دنیا کو دیا کیا؟ قرآن مجید کو آئین اور قانون ماننا یہ توحید ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ کسی اور آئین اور قانون کو اپنے لیے انسانی زندگی کے لیے قانون اور آئین ماننا یہ شرک ہے۔ لا نشرک فی حکمہ احدا۔ تشریف لائے اور اپنا عنوان رفعت و عزت امت کی ایک ہی راہ آئین الہ کتاب اللہ پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ مخدوم محترم حضرت مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب، مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ نجوم الہدى، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا۔ وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ وقال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ واجب التکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور تحریک خلافت پاکستان کے ذمہ داران، آج کا یہ سیمینار، یہ اجتماع تحریک خلافت کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے۔ میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جناب پروفیسر قاضی ظفر الحق صاحب مدظلہ العالی کا، کہ وہ ہمیں ہمیشہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں اور خلافت کے عنوان پر وقفے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تقریب منعقد کرتے رہتے ہیں۔ تازہ خواہی داشتن گرداب خائے سینہ را
گاہے گاہے باز خاں کی قصہ پاری نارا۔ آج 1 صدی سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، جمہوریت کی چڑیل نے پورے مسلمانوں کے نظام کو چاٹ لیا ہے۔ یہ وہ کالی دیوی ہے جس کے منہ کو خون کی چاٹ لگی ہوئی ہے، اور ہم ایک منحوس سائے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہم آنے والی نسلوں کو بھی اسی منحوس سائے کے نیچے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ اس لیے چراغ جلتا رہنا چاہیے، روشنی پھیلتی رہنی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کا چراغ گل ہوا، سن 1923 میں مارچ کی 3 تاریخ تھی، اس کے تقریباً 3 سال بعد 1926 میں مکہ معظمہ میں کچھ درد دل رکھنے والے لوگ جمع ہوئے اور مسجد حرام کے باب الجیاد کے سامنے ایک عمارت میں اس وقت کے سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود ان کی صدارت میں، اور یہ درد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے تقسیم کیا۔ خلافت ہم سے چھین لی گئی، ہم بے سہارا ہیں، اور کہیں سے کوئی آواز بھی نہیں آتی، جہاں سے آنی تھی وہاں کی ساری آوازیں بند کر دی گئی۔ اس سے پہلے کئی سال سے جو اس کے لیے ہو رہا تھا، اور ترکی خلافت ختم ہونے سے پہلے ترکوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور خود عالم اسلام نے جو کچھ کیا، من از بیگانگاں ہرگز نہ نالا، کہ بامن ہر جگہ کہاں آشنا کا۔ جیسے بغداد میں جو کچھ ہوا تاتاریوں نے کیا، تو اس وقت شیخ سعدی مرحوم نے غالباً یہ کہا تھا کہ آسمان را حق ببر گرخوں و بارت بر زمین، برزوال مستعصم باللہ امیر المومنین۔ آسمان پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خون کے آنسو ہوئے اور خون برسائے زمین پر، کہ جو کچھ ہو گیا ہے امیر المومنین مستعصم باللہ کی حکومت کے زوال سے، اس کے بعد رحمت کی بارش تو نہیں ہونی چاہیے، خون کی بارش ہونی چاہیے، انگارے برسائے جانے چاہیے۔ بالکل ایسے ہی جسے ہم شاعر اشرف کہتے ہیں، جسے ہم مصور پاکستان بھی کہتے ہیں، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سر پیدا۔ خون 100,000 انجم بھی ہو گیا، صدی بھی گزر گئی، اب یہ غزہ اور فلسطین میں نہ جانے کتنے لوگوں کا خون بہایا گیا ہے خود ہمارے سامنے، اور اس سے پہلے درمیانی عرصے میں عراق میں، افغانستان میں، لیبیا میں، شام میں، کہاں کہاں جو خون بہا ہے۔ تو
علامہ اقبال مرحوم کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہنا چاہیے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ خون سزادار اندم سے ہوتی ہے صحت پیدا، وہ صحت تو پیدا نہیں ہوئی۔ ہم ایک تاریخ رات، یہ کتنی لمبی ہے اور ہم اس رات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، میرے بعد آنے والے حضرات اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ صرف میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ روحوں کو، یہ ٹھیک ہے کہ آل سعود نے بھی جو کچھ کیا ہے اور آل سعود اب بھی جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن آل سعود کا وہ پہلا شخص شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود، انہوں نے اس جلسے کی، اس میٹنگ کی صدارت کی تھی، اور ان کی صدارت میں ہی معتمر عالم اسلامی، معتمر العالم الاسلامی کے نام سے ایک فورم بنایا گیا تھا کہ جو خلافت کا جو لفظ ہے اسے زندہ رکھے گا، خلافت کے قیام کے لیے صدا لگاتا رہے گا، محنت کرتا رہے گا، ذہن سازی کرتا رہے گا۔ وہ کون سے لوگ تھے؟ صدارت تھی سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کی۔ یہاں سے حضرت مولانا علامہ سید سلیمان ندوی وہ اس کا حصہ تھے۔ رئیس عمر چکرورتی یہ شرکت الاسلام انڈونیشیا کے تھے، وہ تھے۔ سید رشید رضا مصری تھے۔ مفتی امین الحسینی فلسطینی تھے۔ مولانا محمد علی جوہر ہندوستان سے تھے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ موجود تھے۔ موسیٰ شاہ اللہ تھے روس کے، اور محمد علی علوبہ پاشا مصر سے تھے۔ ہم نہیں پہنچ سکتے سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود تک، ہم نہیں پہنچ سکتے سید رشید رضا مصری تک اور لوگوں تک، لیکن اس دھرتی کے جو لوگ ہیں، اور خاص طور پر اس دھرتی میں علماء اسلام، میں دیوبند، بریلی اور اس تقسیم میں نہیں جاتا، علماء اسلام جو اس دھرتی میں جو کہتے ہیں کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کے اسلاف کا قلب و جگر، یہ جو کہتے ہیں کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ تو اسلاف میں شیخ الہند مولانا محمود حسن جو تحریک خلافت کے ایک اعتبار سے روح رواں رہے، ان کی سرپرستی میں مفتی کفایت اللہ تھے، سید سلیمان ندوی تھے، ابوالکلام آزاد تھے۔ ان کا تو نام ہم کسی نہ کسی انداز سے لیتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں، اور ہم ان کی روحوں کے سامنے قیامت میں کے دن کچھ نہ کچھ ہماری مسئولیت ہوگی۔ تو میں اس اعتبار سے آپ کے دل کے دروازے پہ بھی دستک دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور خود اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑتا ہوں۔ رات دن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیند نہیں آتی۔ ہم نے گزار لی 60-70 سال کی زندگی اس منحوس سائے میں، کیا ہم اپنی نسلوں کو بھی اسی منحوس سائے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ یہ سوال ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بار بار دہرایا جانا چاہیے اور دل کے دروازے پر دستک دی جانی چاہیے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے حضرت مولانا پروفیسر قاضی ظفر الحق صاحب کی طرف سے، یہ درد دل اس لیے ہے کہ وہ معتمر عالم اسلامی، معتمر العالم الاسلامی، پھر وہ بھی جمہوریت کی جال میں پھنس گئی۔ راجہ ظفر الحق صاحب اس کے جنرل سیکرٹری، وہ کیا کہیں کہ ان کی زبان سے کبھی خلافت کا لفظ بھی نکلا ہے کہ نہیں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں
काजी साहब को लेकर, मौलाना अब्दुल खालिक साहब को लेकर, मौलाना राशदी साहब को लेकर, कुछ और हज़रात को लेकर राजा ज़फ़रुल हक साहब से मिलूँ और उनसे पूछूँ कि आप तो मोतमर आलम इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे, वो मोतमर जो खिलाफत के निज़ाम के इहया के लिए बनाई गई थी मक्का मुअज़्ज़मा में, और आप कहाँ खड़े हैं। लेकिन मैं चूँकि एक बेकस आदमी हूँ और बड़े लोगों तक मेरी रसाई बहुत मुश्किल होती है, ताहम जिसका वहाँ पर पहुँचना हो, रसाई हो, वो रहनुमाई करे। हम पूछें तो सही, हम गिरबान नहीं पकड़ सकते, लेकिन सवाल तो कर सकते हैं, सवाल तो करना चाहिए। मुझे हुक्म दिया गया कुरान मजीद। कुरान मजीद वो वाहिद आईन और कानून है मिल्लत इस्लामिया के लिए नहीं, इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई के तौर पर भेजा। कोई रहनुमाई ले तो तब भी माने, तो तब भी ना माने तब भी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ये 13 सदियां सरवर तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए, वो दिन है जब नबुव्वत खिलाफत का मिलाप हुआ है। कि अभी सरवर तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को दो घंटे नहीं गुजरे थे कि खिलाफत का निज़ाम कायम हो गया। पैगंबर तो आलम के इरशाद के मुताबिक इरशाद यही था कि नबुव्वत तुम में रहेगी उस वक्त तक जब तक अल्लाह चाहेंगे, फिर अल्लाह उसे उठा लेंगे। सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाजिल नबुव्वा, फिर तुम्हारे दरमियान खिलाफत अला मिनहाजिल नबुव्वा कायम होगी। और वो कायम हुई कि सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर सकीफ़ा बनी साइदा में बैत हो गई। 2 घंटे नहीं गुजरे, उम्मत मुस्लिमा ने, सहाबाए किराम ने, वो जो सहाबाए किराम का इज्मा है, उस इज्मा में नबुव्वत, सरवर दो आलम की तदफीन और दूसरे मामलात अभी रहते थे। उसूल यही है, ज़ाब्ता यही है कि बादशाह फौत होता है, बादशाह फौत नहीं होता। हुजूर के बाद यही किया जाना चाहिए। कुछ लोगों को एतराज़ है कि हुजूर की तदफीन और गुस्ल और ये और इसमें की बजाय सकीफ़ा बनी सादा में खिलाफत का फैसला करने चले गए। उन्हें कुछ तकलीफ है, लेकिन उस तकलीफ का हमारे पास कोई मदावा नहीं। दुनिया का माना हुआ निज़ाम यही है कि या तो वली अहदी का ऐलान कर दिया जाए पहले ही, सरबराह मुमलकत की वफात से पहले सरबराह मुमलकत अपना वली अहद नामजद कर दे, ताकि एक लम्हा भी ना गुजरे रियासत पर कि जब ये कहा जाए कि इस वक्त कोई निज़ाम नहीं है और कोई खलीफा नहीं। ऐसा ही हुआ है। वो सरबराह तो आलम ने दे दी थी। बहुत सी बातें हैं, किस बात का जिक्र करूँ मैं इस वक्त उनकी तरफ नहीं जाता। किस बात का जिक्र करूँ कि सैयदा हफ्सा को जो सूरह तहरीम की आयात हैं, उनमें तो सबने माना है, जो नहीं मानते उन्होंने भी माना है कि वो बात क्या थी कि नब्बानी अल-अलीमुल खबीर, कहा कि आपको किसने बताया कि मैंने ये राज आगे मुंतकिल कर दिया है। तो फरमाया नब्बानी अल-अलीमुल खबीर। वो राज क्या था? वो राज यही था कि मेरे बाद अबू बकर खलीफा होंगे और उनके बाद तुम्हारे बाप खलीफा। राज यही था। राज की बात यही बताई थी कि हफ्सा कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं होऊंगा तब भी मैं आपके साथ, मैं जाऊंगा, निजाम चलता है। तो ये था कि ए हफ्सा मेरे बाप अबू बकर होंगे और फिर उनके बाद बाहर। तो ये सब कुछ था। हुजूर सरवर तो आलम अमलन अपने बाप के लिए अपना वली अहद, अपना खलीफा ये नामजद कर गए।
آخری جمعرات ہے، ممبر ہے، وہ دروازہ ہے جہاں سے ابو بکر آتے ہیں مسجد نبوی میں، تو کہا کہ میرے بعد مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے۔ لا تبقین خوخة فی المسجد الا خوخة ابی بکر، ابھی وہاں لکھا ہوا اندر بھی حدیث لکھی ہوئی، میرے بعد کوئی دروازہ۔ اسی طرح جب بیماری اسی رات، یہ جو میرا اسی رات پوچھا کہ اصل الناس، کہا کہ نہیں، پھر پوچھا اصل الناس، کہا کہ نہیں، انتظار ہے، اصل الناس، نماز پڑھی ہوئی، تیاری کر کے چلنے لگے تو نہیں چل سکے، تو وہ شاید فرما کہ لوگ، تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اتنی رات کو لگے۔ تو پھر پیغمبر دو عالم نے فرمایا کہ جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ درمیانی 3-4 دن کا میں ذکر نہیں کرتا، یہ بات تو ہو چکی تھی، یہ اصول ہے، مانا۔ حضرت ابو بکر نے فوت ہونے سے پہلے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ عمر نام ولی عہد خود صاحب نامزد کر دیا۔ ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی وفات سے پہلے عمر کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا۔ حضرت عمر شہید ہوئے، ابھی شہادت یعنی روح قبض نہیں ہوئی، تو کہا میرے بعد یہ 6 آدمی ہیں، ان میں سے کوئی ایک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہونے لگے، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، تو پوچھا کہ آپ کے بعد حسن ولی ہے؟ تو یہ نظام تو تھا، لیکن اس نظام نے اس قرآن مجید کے سائے میں اس دنیا کو دیا کیا؟ یہ نظام جس کے پیچھے قرآن مجید ہے، جس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، کیا دیا ہے؟ صرف امت مسلمہ کی باقی انسانیت کو، زمین کو کیا دیا؟ اس پورے 13 صدیوں میں، یعنی اس دن سے لے کر جس دن خلافت ختم ہوئی، اس وقت تک نشے و فراز آتے رہے، اتار چڑھاؤ آتا رہا، لیکن ظلم نہیں تھا، بددیانتی نہیں تھی، حقوق کو اعمال کرنا نہیں تھا۔ قاضی ظفر الحق صاحب قاضی ہیں، قضات کا نظام قائم تھا، اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن کسی ہونا تو یہ ہے انشاءاللہ۔ اور میں یہ بڑے ببانگ تحل یہ کہا کرتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ تم نے جو کچھ کیا ہے کر لیا ہے اور کر لو گے، لیکن فرانس نے کیا، برطانیہ نے کیا، امریکہ نے کیا، اب اسرائیل تو کیا ہے، ان کو خنجر ہے، وہ صلیبی جنگوں کی شکست کے بعد ایک نئی تکنیک آئی ہے، تم کر رہے ہیں، لیکن اتنی بات یاد رکھو، تم بھی اسے اندر سے مانتے ہو، اور قاضی ظفر الحق صاحب پوری جرأت کے ساتھ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہیں گے کہ تمہارے جو مراحل ہیں یہ پورے ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے پورے ہو جائیں گے، ہمارا مرحلہ ایک ابھی باقی ہے، ہمارا راؤنڈ باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثم تکون خلافۃ علی من حاجب ثم سکت۔ لیکن اس نظام کے پیچھے کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ضابطہ اخلاق ہے، یہ قانون ہے، یہ آئین ہے، یہ شریعت ہے۔ شریعت عربی زبان میں شریعت کہتے ہیں قانون، شریعت کا حساب سے ذرا بہتر سعادات کے آ جانے سے برکت بڑھ گئی۔ باہر شریعت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورہ المائدہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ پہلے کتاب کیا تھی؟ تورات شریعت تھی۔ مسیحی بھی اسی کو شریعت مانتے، یہودی بھی اسی کو شریعت مانتے۔ الکتاب، وہ سے کتاب کہتے ہیں، یہ کتاب مقدس یہ تھی۔ تو کیا اس کتاب کے بعد وہ جو تحریف کا شکار ہو گیا، اس کے ساتھ جو کچھ حشر ہوا وہ ہو گیا، اس کا نام و نشان تک نہ رہا۔ اتنے صدمے گزرے ہیں تورات پر، اتنے صدمے گزرے ہیں تورات پر کہ تورات کا ایک ورق ڈھونڈنا بھی مشکل تھا۔ ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، تاریخ میں نہیں، اور تورات کا ایک نسخہ جلا دیا گیا، کہیں تلاش نہیں ہوتی تھی۔ پھر لکھی گئی، کیسے لکھی گئی؟ یہ میرا موضوع ہے، اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو لکھی گئی تو پھر کیسے لکھی گئی، لکھنے والے کون تھے؟ قرآن مجید نے یہ کہا کہ یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ بھی کہا، لیکن بنیادی بات ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ ہو۔ تو پھر ضرورت تھی انسانیت کو ایک ایسے قانون کی، ایک ایسی شریعت کی، ایک ایسے نظام کی، اس کی تعین کی کہ جو سدا بہار ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہ سکے، کوئی شکست نہ دے سکے۔ اور یہ بات میں کہوں ایک جملہ، کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ چیلنج درپیش ہے، اسلام کو نہیں، اسلام اور مسلمانوں کو کبھی کوئی چیلنج درپیش نہیں رہا، اسلام خود دنیا کے مذاہب کے لیے ایک مستقل چیلنج ہے۔ اسلام نے شکست کی، اسلام فاتح ہے، آؤ سامنے بیٹھ کر ہم سے بات کرو۔ تو کیا فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے پھر کتاب نازل کی، کہ وہ کتاب تو کتاب نہ رہی، ایسی کتاب نازل کی کہ جو مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، وہ جو الکتاب تھی اس کی تصدیق کرنے والی، وہ مہیمن علیہ، اور اسلام کی جتنی قوانین تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء تک، ان تمام کی نگہبانی، ان کا نچوڑ، ان کا خلاصہ جہاں جہاں وہ ظاہر ہے، ان کو اس کتاب میں لا کر سمو دیا، جس کا نام ہے قرآن مجید۔ اور پھر فرمایا کہ اے نبی فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا۔ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اے نبی اب یہ کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف نازل کی، تو فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اب اس کے مطابق فیصلہ کریں، ولا تتبع اہواءہم، اور دنیا بھر کے مذاہب اور دنیا بھر کی فکری تحریکوں اور دنیا بھر کے آوارہ لوگوں، الحاد اور بے دینی کے مارے ہوئے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر، ڈٹ کر فاحکم بینہم وانزلنا الیک الکتاب، وہاں سورہ نساء، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے بالحق، تو کس لیے؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اور سورہ الکہف میں ایک زوردار طریقے سے یہ کہا کہ جب حکم یہ ہے، جب قانون یہ ہے، جب شریعت یہ ہے جو ہم نے نازل کر دی اور اس کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لے لیا، حفاظت کے یہ اسباب ہیں، یہ بچے بیٹھے ہیں جو قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کیونکہ میری گفتگو ان بچوں کے بارے میں بھی ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بچے قرآن مجید کے حافظ ہو جاتے ہیں، اصل میں حافظ تو ہم ہیں، ذکر الحافظون، ہم الحافظون ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ نازل کیا ہے اور اس کا حافظ میں ہوں، لیکن ہم ان بچوں کو بھی حافظ کہتے ہیں،
یہ بچے بھی سن لیں. اس اسباب کے درجے میں لفظوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھولا. پیر صاحب تشریف لے آئے. کیا بات کہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے انہیں جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے اس وراثت کے لیے چن لیا. یہ الفاظ چنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھولا ہے. یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا شرف ہے. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کچھ ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے سورہ الواقعہ میں جہاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. میں ستاروں کے اترنے کی جگہ کی قسم کھاتا ہوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. تمہیں کیا پتا، اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو میں نے کھائی ہے. قرآن مجید میں وہ پوچھے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. میں ستاروں کے اترنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو میں نے کھائی ہے. جوابی قسم آگے ہے. مفسرین نے کہا کہ آخر یہ اس میں کیا جملہ ہے، اس جملے میں کیا راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج بہت بڑی قسم کھائی ہے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے جملے نے خدا حل کیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمایا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ ستارے جو آسمان پہ چمکتے ہیں اور کہیں ڈوب جاتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک ایک آیت ایک نجم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک ایک آیت ایک نجم ہے، ایک ستارہ ہے. ایک ایک لفظ ایک نجم ہے، ایک ستارہ ہے، ایک ایک جملہ. اور یہ دیکھو کہ وہ نجوم قرآن مجید کی آیات کہاں جا کر ڈوبتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سینوں کی قسم کھاتا ہے جن سینوں میں جا کر یہ ستارے اترتے ہیں. یہ عظیم لوگ ہیں. ان سے میں نے ایک جملہ کہنا ہے لیکن میں اتنی بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الکہف میں فرمایا کہ اللہ عالم مطالب اسم. کتنا عرصہ رہے ہیں وہ اصحاب کہف. کوئی کہتا ہے 300 سال، کوئی اللہ. اب صرف ہی رسم مالہم من دونہ من ولی. حکم یہ ہے، شریعت یہ ہے، قانون یہ ہے. اور سن لو کہ لا یشرک فی حکمہ احدا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم میں اپنے قانون میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. قرآن مجید کو آئین اور قانون ماننا یہ توحید ہے. اور قرآن مجید کے علاوہ کسی اور آئین اور قانون کو اپنے لیے انسانی زندگی کے لیے قانون اور آئین ماننا یہ شرک ہے. لا یشرک فی حکمہ احد. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم میں، اپنے قانون میں، اپنے ضابطے میں، اپنے آئین میں، اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو محترم حضرات، یہ آئین ہے، یہ قانون ہے. اور اس قانون کی حفاظت ایک تو وہ ہے جو ان بچوں کے سینوں میں اساتذہ کی محنت سے ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دنیا آخرت کی عزت عطا فرمائے. ایک حافظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ صرف حافظ ہو جانا جیسے ہمارے یہاں روایتی وہ نہیں. یہ بچے، ان کی دستار بندی ہوتی ہے، ان کو سند دی جاتی ہے. انہیں میں کہتا ہوں کہ یہ دستار بندی جو ہے یہ تمہارے سر پہ سید مقبول شاہ صاحب نے اور مولانا قاضی ظفر الحق صاحب نے دستار نہیں باندھی، یہ تمہارے سر پہ کفن باندھا. تمہیں کفن، تمہارے سر کفن باندھا ہے. یہ کفن پہن کر، یہ کفن سر سے باندھ کر کھڑے ہو جاؤ اور یہ کہو کہ قرآن مجید کے صرف لفظوں کی نہیں، قرآن مجید کے ایجاد، قرآن مجید کے مضامین، قرآن مجید کا آئین خداوندی ہونا. ہم اس کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں، کفن باندھے کھڑے ہیں. کوئی اس کو کسی چیز کے اعتبار سے بھی نقصان پہنچانا چاہے گا تو ہماری لاشوں سے گزر کے جائے گا. ہم قرآن مجید کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. اس کی جو حیثیت ہے یہ دنیا بھر میں بربلا ہم کہتے رہیں گے.
بس یہ ہے اصل خلاصہ میری گفتگو کا، اور چونکہ وقت میرا اثر سے مغرب تک کے درمیان کا تھا اور ہم اس وقت نہیں دیں، اس لیے اب اور دوستوں کا وقت نہیں لینا چاہتا. میں صرف یہ کہتا ہوں مبارکباد ہے ان بچوں کو، ان کے اساتذہ کو، ان کی دستار بندی کریں اور انہیں اس بات کے لیے تیار کریں کہ قانون خدا بندی، آئین جس نے زمین پہ دھرتی پہ امن قائم کیا، جس نے انسانیت کو سکھ دیا، آج 1 صدی گزر گئی ہے، انسانیت رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، خون بہہ رہا ہے اور چیخ و پکار ہے چاروں طرف. یہ چیخ و پکار کب ختم ہو سکتی ہے؟ جب ہم میدان میں نکلیں. ایک تو جمہوریت کی کالی دیوی نے ہمیں خراب کیا اور دوسری طرف ہمارے کیا ہو گیا، اس کا کیا کہتے ہیں، پیغام پاکستان، پیغام پاکستان. تم ہمیں تختہ دار پہ لٹکا، اسلام کی روح کے خلاف جو کچھ فیصلے تم کرتے ہو ہم ان فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. سیدھی سادھی بات، بس یہ بات کہتی ہے. اور میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. قائد صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کیا، شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ پھر وہ بہار دکھائے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر خلافت عثمانیہ کے آخری تاجدار سلطان عبدالمجید تک رہی ہے. وہ بہار ہو تو ہم زندہ ہیں، اور اگر نہ ہو تو ہم لاشیں ہیں چلتی پھرتی. ہمیں زندہ نہیں ماننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آنے والے وقتوں میں اپنے وقت کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا کام کرنے کی توفیق. مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب فاطمی حفظہ اللہ ورعاہ، جو آپ حضرات کے سامنے رفعت و عزت امت کی ایک ہی راہ، آئین الہ کتاب اللہ، اس کی عظمت و اہمیت پر، خلافت عثمانیہ کے ثبوت پر بہت مؤثر انداز میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے. فجزاہم اللہ احسن الجزاء. سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.